زندگی بھر کے لیے شوہر آپ کے قابو میں رہے گا، زندگی بھر کے لیے آپ کی بیٹی سکھی رہے گی اور اسی کا ہی گھر بستا رہے گا، زندگی بھر کے لیے آپ کا شوہر آپ کے قابو میں رہے گا انشاءاللہ۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ خصوصاً ان کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا، ہمارا شوہر ہم سے پیار نہیں کرتا، ہمارا شوہر گھر کی کوئی چیز لے کر نہیں دیتا، وہ دوسری جناب علی عورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جس طرح کے عورتوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص وظیفہ یعنی شوہر کو قابو کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، آپ بھلے لاکھوں وظائف کرتے رہیں، لاکھوں وظائف کرتے رہیں، اگر ان چیزوں پر عمل نہیں ہے تو پھر بھی شوہر کبھی قابو میں نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں، بیوی اللہ رب العزت نے عورت کو محکوم بنایا ہے اور مرد حاکم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے حاکم کی تابع داری کرے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی چاہے جناب علی کرتے جائیں اور آپ کہیں کہ ہماری بات شوہر نہیں سنتا، یہ بات غلط ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے سب سے پہلے تابع داری کرنا اپنے شوہر کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، فرمایا میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یعنی شوہر کے اتنے حقوق ہوتے ہیں، کبھی کبھار عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور دل کا ارادہ ہوتا ہے ہم جو چاہیں ہمارا شوہر ہمارے اشارے پہ ناچے، ہم جو چاہیں ہمارا شوہر ویسا ہی کرتا جائے، یہ بات غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو شوہر کی تابع داری میں ڈالیں، پھر انشاءاللہ العزیز مولا کریم کے فضل سے اس کے دل کے اندر بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے دل میں شوہر کو جگہ نہیں دیتے، اگر آپ اپنی نظروں میں تمہارے شوہر کی کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری نظروں میں شوہر کی کوئی اوقات نہیں ہے، یاد رکھیے گا بھلے لاکھوں وظائف کرتے رہیں، اللہ کا کرم کبھی نہیں ہوگا آپ پر۔ اللہ کا فضل اور رحمت اور کرم اس وقت ہوگا جب آپ خود تابع داری کرنے کی کوشش کریں گی، اور پھر اگر شوہر نہیں بدلتا پھر انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تابع داری میں بدل لیں، مولا کریم کے فضل سے شوہر بھی بدل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ ماڈرن دور ہے، ایک نیا دور ہے، اس دور کے اندر اکثر طور پہ یہ خواہشیں ہوتی ہیں، ہم جو کہیں، ہمارا جو جناب علی حکم ہو، ہمارا جو اشارہ ہو، بس ہمارے اشارے پہ ہی ایسا کام، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آج کی اس وظیفے کی بھی کچھ انوکھی شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کر کے پھر آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر اس طریقے سے آپ کریں، زندگی بھر کے لیے شوہر آپ کے قابو میں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، لازمی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اگر تم رب کا فرض ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے کون سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ کریم کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی مشکل پڑ جائے، زندگی کی کوئی مشکل پڑ جائے، تو پھر سب سے پہلے تم جو کام کرو وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم مشکل کشا ہے، تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ
گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم. چونکہ آج کا وظیفہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ پردے کی پابندی، شرعی پردہ، ویسا پردہ بھی نہیں جس طرح کہ آج کل جناب علی پردہ کیا جاتا ہے کہ آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور بقایا کبھی کبھار جناب علی چنری پہن لیتی ہیں یا پھر کوئی چادر پہن لیتی ہیں یا پھر برقع پہنتی بھی ہیں لیکن ان کی آنکھیں سامنے ہوتی ہیں. یہ ماڈرن دور ہے اور یہ پرفتن دور ہے. آنکھیں ہی تو ہیں جو ذہن اور دل کا راستہ کھولتی ہیں. ان کو بند کرنا ضروری ہے. شرعی برقع پہنے، شرعی پردہ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے. اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. لازمی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے کرم ہوگا. اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جناب علی کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے شوہر کی تابع داری، یہ لازمی، اس کے ہر اشارے پر جناب علی سر خم کرنا، یہ پانچویں شرط ہے، کوشش کریں. اور چھٹی شرط میں بیچ میں تھوڑی سی وضاحت کر چکا ہوں کہ شرعی پردہ، چھٹی شرط شرعی پردہ. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اور دیکھیں ہم تو گھر میں پردہ کرتے ہیں، جب باہر نکلتی ہیں ہار سنگار کر کے برسرعام جناب علی بازار کے اندر لوگوں کو بھی گناہگار کرنا اور خود بھی جہنم کی طرف جانا. یہ کہاں سے مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی عورت گھر کے اندر ہو اور گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے اور 4 دیواری بھی بڑی ہے تو پھر بھی عورت گھر کے صحن کے اندر اگر چلتی ہے اور اس نے پاؤں کے اندر پازیب پہنے ہوئے ہوں تو پھر زمین پر پاؤں آہستہ آہستہ رکھے. کیوں؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ فرماتا ہے اس کے پاؤں کی جو پازیبوں کی آواز ہے وہ بھی دیوار تک نہ جائے. دنال لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تے کندھا نو کن ہے. کیا مطلب؟ آپ کے پازیبوں کی آواز، پاؤں زمین پر آہستہ رکھیں تاکہ پازیبوں کی آواز دیوار تک نہ جائے. ہو سکتا ہے دیوار کے باہر کوئی غیر مرد جائے اور اس کے کانوں میں آپ کے پازیبوں کی آواز. آپ یاد رکھیں جو اللہ کا قرآن غیر مرد کے پازیبوں کی جناب علی غیر مرد کے کانوں میں آپ کے پازیبوں کی آواز کو نہیں جانے دیتا، وہ پوری کی پوری عورت کو غیر مرد کے سامنے کیسے جانے دیتا ہے؟ یہ جو آج کل جناب علی ماحول بنا ہوا ہے، بازاروں کے اندر بھی عورتیں، روڈوں کے اندر بھی عورتیں، گلیوں کے اندر بھی عورتیں بغیر پردہ جناب علی بس گھومتی پھر رہی ہوتی ہیں. یہ کہاں سے مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ آپ پردہ کریں، شرعی پردہ کریں اور اس طریقے سے پردہ کریں جس طرح کہ رب کا قرآن فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے تم جاہل عورتوں کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلیں. جاہل عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بغیر پردے کے بس بھاگ پڑنا، نہ کوئی شرعی پردہ ہے نہ کوئی خاص کام ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے ورنہ نہیں جا سکتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ایک حدیث پاک میں ہے. حضور کا زمانہ تھا، ایک مرد تھا جس نے شادی کی اور شادی بھی جناب علی گھر کی تو ایسے گھر کے جہاں وہ گھر داماد بنا. اوپر گھر تھا بیٹی کا اور نیچے ان کے ماں باپ کا گھر تھا، اس لڑکی کے ماں باپ کا گھر تھا. اوپر وہ رہتی تھی چوبارے پہ. ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر نے کہا میں تجارت کے لیے باہر جاتا ہوں لیکن ایک کام کرنا، آپ نے نیچے نہیں جانا. شوہر یہ بات کر کے چلا گیا کام کے سلسلے میں، مزدوری کے سلسلے میں. کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد اس بچی کا باپ بیمار ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے تجھے کیا کہا؟ حضور شوہر نے کہا تھا کہ تم نیچے نہیں جانا، سیڑھیوں سے نیچے نہیں اترنا. اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ تیرے شوہر کی بات کی اطاعت کے اندر ہی تیرے لیے بہتری ہے. وہ عورت رہ گئی، وقت گزرتا گیا، باپ جناب علی قریب المرگ ہو گیا. پھر اس نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا باپ قریب المرگ ہے، اب اس کی عیادت کے لیے منہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا جو تیرے شوہر نے بات کی ہے اسی بات میں ہی تیرے لیے بہتری ہے. نہ گئی، باپ فوت ہو گیا. لوگوں نے اسے جنازہ پڑھا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفنا دیا. وہاں پہ ہی بیٹھی رہی چوبارے پہ. رات کو سوئی، خواب کے اندر کیا دیکھا کہ باپ جنت کے محلات میں سیر کر رہا ہے. پھر جناب علی اللہ کے پاک محبوب کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میں نے رات اسے خواب دیکھا ہے، میرا باپ تو اتنا نیکوکار تو نہیں تھا جیسے رات کو میں نے جہنم کے اندر اس کو سیر کرتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کہیں میرا خواب الٹ تو نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے، صرف
तेरे शोहर की इताअत करने की वजह से मौला करीम ने तेरे बाप को बख्श दिया है। यार, औरत अगर अपने शोहर की इताअत करे तो उसके माँ बाप की जनाब अली उसमें बख्शिश हो जाती है। और हमारी बच्चियां हैं तो हम क्या माएँ सबक पढ़ा रही होती हैं, बेटा ऐसा करना ऐसा करना, शोहर को तो नीचे लगा के रखना है ना। ये एक औरतों की आदत होती है, एक हसरत होती है। इन आदतों से बाज रहें, कोशिश करें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के फर्माबरदारी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी भर के लिए आपके शोहर भी आपके काबू में रहेंगे और इंशाअल्लाह जिंदगी भर के लिए आपकी बेटी सुखी रहेगी और उसी का ही घर बसता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और घर दुनिया के अंदर ही जन्नत की मिसाल बन जाएगा। कोशिश फरमाएं। और जो वजीफा है आज का, हाँ, अगर आपका शोहर बेजा आप पर जुल्म करता है तो फिर उसको काबू करने का वजीफा यह है, सूरत यासीन की एक आयत का कमाल है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखें फिर वो आयत करीमा कौन सी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। 141 मरतबा पढ़कर किसी चीज के ऊपर भी दम करके अपने शोहर को खिला दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मरतबा आप करेंगे, जिंदगी भर के लिए आपका शोहर आपके काबू में रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।